پہلی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو انسان کے لیے نیند کو عطا کرتا ہے اور نیند کو اس سے دور کرتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں اور اسی طرح وہی انسان سے اسے ہٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس آیت کریمہ میں کس انداز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، کہ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد امن نازل کیا، امن کو اتارا، اور امن کس شکل میں آیا؟ نعاسا، اونگ کی شکل میں۔ تو یہ نعاس جو لفظ ہے، نعاس اصل میں قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیں گے جو نیند ہے، نیند انسان کی جو نیند ہے اس کے کچھ مراحل ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں درجات ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ تو 5 مراحل قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں نیند کے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی نیند کی جو ابتدائی ایک دم شروعات جو نیند ہوتی ہے نا، اس کو قرآن حکیم نے سنا کہا ہے، سنا۔ جسے ہم آیت کرسی پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ، تو سینہ جو ہے نا، سینہ سینۃ المعنی ہوتا ہے یہ بہت تھوڑی لمٹ کی ایک غفلت ہوتی ہے جو نیند کی ابتدائی شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ غفلت بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ، یہ نیند کی ایک دم کم پیریڈ والی بہت کم لمحے کی جو غفلت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے نیند کا۔ اس کے بعد جو اس آیت میں دیا نعاس، یہ دوسرا مرحلہ ہے، نیند کا شروع والا حصہ۔ نیند جب آنے لگتی ہے تو اس کا جو شروع والا، یہ تو اس سے پہلے ہے سینہ، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اس کو نعاس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تمہیں غم کے بعد اللہ نے امن دیا، امن اتارا، اور وہ کس شکل میں تھا؟ نعاس کی شکل میں تھا۔ نعاس اردو میں کس کو بولتے ہیں؟ اونگ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس، اونگ طاری ہو جاتی، تم پر اونگ طاری ہو جاتی۔ تو نیند کا مقدمہ جسے کہہ سکتے ہیں، شروع والا حصہ، اور اس سے پہلے پھر اس کے بعد تیسرا ہے ہجوع، قرآن نے اس کو ہجوع کہا ہے۔ یہ بہت ہلکی نیند اب کسی کی ہوتی ہے تو اس کو ہجوع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفت ذکر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑا رات میں بہت تھوڑی نیند لیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا، یہ راتوں میں بہت تھوڑی نیند لیتے ہیں، ہلکی ہلکی نیند لیتے ہیں، بقیہ عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چوتھا مرحلہ جو آتا ہے اس کو سبات کہتے ہیں، النوم العمیق، بہت گہری نیند جس کو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں السبات۔ یہ کہاں پر آیا؟ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا۔ سبات کیا بنایا؟ ایک دم آرام میں گہری نیند کو کہتے ہیں سبات۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ نیند کا جو ہوتا ہے جو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے اس کو رقاد کہتے ہیں۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ اصحاب کہف کے ذکر میں آیا ہے۔ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جاگتے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو بہت گہری نیند ہو اور اس کی لمبی پیریڈ کی نیند ہو تو اس کو رقاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رقاد کہتے ہیں۔ اور نیند اگر بہت گہری ہو اور اس میں آرام مل رہا ہے انسان کو تو اس کو سبات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے، اور اس کے بعد ساری چیزوں کو نیند ہی نوم کہتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ بہت کم وقت کے لیے بھی غفلت نہیں آتی ہے اور نہ ہی وہ نیند آتی ہے اسے۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، آج یہ جو نیند نہیں اترتی تو انسان دواؤں کا استعمال کرتا ہے، اور جس کی نیند پوری نہیں ہوتی اس کو ہزاروں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو نیند پوری نہیں ہوتی نا انسان کی تو اس کو بہت بیماری، وہ بے چین ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنی حکمت سے نیند کے کچھ اسباب بنائے، اتارتا تو اللہ ہی تعالیٰ ہے لیکن اس نے کچھ اسباب دنیا میں رکھے۔ یہ نہیں کوئی سوچے کہ اللہ اتارتا ہے تو کوئی اسباب نہیں اختیار کرے اس کو نیند مل جائے گی، ایسا نہیں۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، انسان جب سوئے گا، لیٹے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو سازگار بنائے گا تبھی تو نیند آئے گی۔ کسی کو آواز سے نیند نہیں آتی تو اب اس اسباب کو اختیار ہی نہیں کرے تو کیا وہ نیند آئے گی اس کو؟ کہیں اللہ اتار دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ جو اسباب ہے اس کو اختیار کرے انسان۔ آواز میں کسی کو نیند نہیں آتی تو اس آواز کی چیزوں سے دور رہے وہ۔ اور بھی مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کسی چیز سے کسی کو نیند نہیں آتی
تو وہ اسباب کو اختیار. کبھی کوئی ہوتا ہے کسی نئی جگہ پہ چلے جائے تو اسے نیند نہیں آتی, تو وہ اس کو اختیار نہیں کرے, اللہ تعالیٰ بولے اتار دے, تو ایسا نہیں ہوگا. اتارتا تو اللہ ہی تعالیٰ ہے, لیکن اس کے اسباب جو ہے اسے اختیار کرنا پڑے گا. ایسے انسان کا دل اگر کہیں مشغول ہے, کسی کام میں اس کا دل لگا ہوا ہے, تو ایسی صورت میں بھی اس کو نیند نہیں آتی. تو پہلے وہ اپنے دل کو صاف کرے, اس دل سے ان چیزوں کو نکالے. لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے, ان اسباب کو اختیار کریں گے تو نیند آئے گی. اسی طرح دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ انسان جب کبھی کبھی انسان پریشان ہوتا ہے, اس کو فکر لگی ہوتی ہے اور فکر کے وقت بھی نیند نہیں آتی, تو کیا کرے ایسی صورت؟ ایسی صورت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اس فکر مندی کو دور کرنے کی دعا کرے, اور اس بات کی دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے لیے نیند اتارے. اس تمام چیزیں اختیار کرنے کے بعد بھی انسان کو اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اللہ سے دعا مانگ, کیونکہ اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا, پھر اللہ نے اتارا تم پر امن, تو امن کی وجہ سے ہی نیند آتی ہے, اور جب تک امن نہیں ہوگا نیند نہیں آئی. انسان کی زندگی میں امن نہیں ہے, یہ کبھی کبھی انسان کو اپنے جان کے بارے میں فکر مندی لگی ہوئی ہے, امن نہیں. انسان کو اپنے گھر بار کے بارے میں, انسان کو اپنی عزت کے بارے میں, انسان کو بہت ساری چیزوں کا جب بے چین ہو اور اس کو خدشہ لگا ہو تو نیند نہیں آئے گی, ہے نا, ایسے ہی ہے نا, تو نیند نہیں آئے گی. تو اس لیے دعا مانگنا چاہیے, نیند کو مانگنے, نیند کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. چنانچہ میں بہت ساری رات کے وقت اچانک آنکھ کھل جائے تو کچھ اذکار بتائیں گے, ان اذکار کو سیکھنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور دل کے نرمی سے نیند آتی ہے. انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی, یاد رکھیے. انسان کے دل میں اگر قساوت یعنی سختی ہے تو نیند نہیں آتی. تو ایسی چیزوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں, ایسی باتیں وہ سنے کرے جس سے دل نرم ہوتے ہیں, ایسی دعائیں پڑھے جس سے دل نرم ہوتے, اور خاص طور پہ تلاوت کرے. تلاوت اگر کثرت سے انسان کرتا ہے تو دل نرم پڑتا ہے, اور دل جب نرم ہوگا تو نیند انسان کو آتی ہے. بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی نا, تو وہ دیکھے کہ ہمارے دل سخت تو نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی ہے. تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نعاس ہے یعنی اونگ جس کو کہا جا رہا ہے اس آیت میں, وہ اونگ کبھی کبھی قابل تعریف ہے, اچھی چیز ہے, پسندیدہ چیز ہے, اور یہ نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کہا ہے, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ, امن نازل کیا کس شکل میں؟ نعاس, اونگ کی شکل میں, جو جنگ میں ہوا تھا. تو یہ اہل علم علماء کہتے ہیں النعاس فی الحرب نعمت, کہ جنگ میں اگر اونگ آتی ہے تو یہ نعمت ہے. کیا ہے یہ؟ نعمت ہے. یعنی لڑائی کے ماحول میں اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو یہ نعمت ہے, کیونکہ چست ہونے کے لیے انسان کو کیا ضرورت ہے؟ نیند کی ضرورت ہے. اور نیند ہی نہیں آئے گی تو انسان کا جسم, دماغ اور جسم بھی کام نہیں کرے گا. تو جنگ کے موقع پر نیند آتی ہے تو یہ بہت ہے, لڑائی کے وقت نہیں, جنگ سے پہلے جب جنگ رکی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان کو نیند آتی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, نعمت ہے. لیکن علم کے معاملے میں, علم سیکھنے سکھانے کے معاملے میں یہ نیند جو ہے یہ کمزوری تو نہیں کہہ سکتے, لیکن البتہ یہ ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے. انسان علم کے موقع پر کیا کرے, یعنی علم کے لیے سونا بھی ضروری ہے, لیکن بہت زیادہ انسان علم سیکھنے اور بھی سوئے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ یہ علم کے لیے بھی اتنا سوئے کہ آدمی علم سیکھ سکے, سمجھ سکے. ہاں, نماز کے وقت علم جو ہے, نیند جو ہے, اونگ جو ہے, اس پر تو مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو نیند بہت جو ہے آ رہی ہے, اونگ کی کیفیت ہے, تو وہ پہلے سو جائے پھر اس کے بعد نماز ادا کرے. کیونکہ ایسی صورت میں کیا ہوگا, وہ نماز میں کیا پڑھے گا اسے کچھ نہیں پتا. نماز میں وہ اپنی توحید کا کلمہ کہہ رہا ہے یا پھر شرک کا کلمہ کہہ رہا ہے, دعا کرتے وہ اپنے خلاف دعا کر رہا ہے یا اپنے حق میں دعا کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس سے نہیں ہو پائے گی, ہے نا, ایسی ساری چیزیں نہیں ہو پائے گی. تو ایسی بہت ساری غلطیاں نیند کی غشی میں اور اونگ میں انسان سے ہونے لگتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے آرام کر لے, نیند پوری کر لے, پھر نماز ادا کرے. اس کے بعد چوتھی بات اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اونگ تھی جو مومنوں کو پہنچی, یہ اس سے یہ صاف ہو گیا کہ ایمان والے, جو مکمل ایمان والے ہیں, انہیں نیند آئی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو وہاں رک گئے تھے وہ خالص ایمان والے تھے. جنگ احد کے اندر جو رک گئے تھے, جیتے ہونے کے باوجود بھی وہیں رکے رہے اور نہیں ہٹے اپنی جگہ سے, انہیں اونگ آئی تھی, انہیں یہ نیند آئی تھی. تو کہا کہ یہ خالص مومن ہے. تو یہ نیند جو ہے بطور علامت تھی کون خالص ایمان والا ہے اور کس کے ایمان میں وسوسے ہیں یا پھر نفاق والا ایمان ہے.
تو کچھ جو نفاق والے تھے وہ الگ ہو گئے اور باقی جو جن کو وسوسے تھے وہ بھی اس وسوسے میں آ کر جو ہے جنگ کے میدان سے ہٹ گئے تھے۔ اس کے بعد پانچویں بات کہہ کر بات ختم کریں گے، وہ یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ مومنوں کے اندر بھی کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عیب پایا جا سکتا ہے، عیب ہو سکتا ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر انانیت کی میں ہی، اپنے آپ کو ہی دیکھنا، اس کو انانیت کہا جاتا ہے، انا پرستی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا قد اہمتہم انفسہم، کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں صرف اپنے آپ کی فکر تھی، اپنے آپ کی فکر تھی۔ تو ایمان کے ساتھ یہ چیز بھی آ سکتی ہے، تو انانیت کو ختم کرنا چاہیے، انانیت کو، کیونکہ جنگ کے موقع پر انانیت نہیں چل سکتی، کیونکہ اگر کوئی جنگ کے موقع پر انانیت کر لے گا تو اس کا جہاد یا اس کی جو قربانی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی انسان لڑتا ہے تو اس لیے اپنی انا کے لیے لڑتا ہے تو لڑنے کا بظاہر تو دکھ رہا ہے کہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، بظاہر تو دکھ رہا ہے اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، بظاہر تو دکھ رہا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلندی کے لیے لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن اصل لڑ کس لیے رہا ہوتا ہے؟ اپنی انانیت کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کی فکر کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر انسان کو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے، میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں۔ نیت کو بہت زیادہ ٹٹولنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نیت کی بنیاد پر ہی سارے عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک انسان بظاہر تو نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ نیکی ہو ہی نہیں رہی ہوتی اس سے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ صدقہ تو کر رہا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اور بہت سارے عبادتوں کے کام ہیں اور بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن پیچھے ہے کیا چیز؟ مقصد بہت الگ الگ ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ایک آدمی ہوتا ہے صدقہ دے رہا ہے، ہاں اس کی مقصد کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کو صدقہ کر رہے ہیں، اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ صدقہ کرنا ہے، بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے اس غریب، اگر کوئی غریب کسی کے ساتھ رہتا ہے نا تو اس غریب پر جا کر مدد کرتے ہیں، اس لیے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ فلاں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کی مدد نہیں کرتے، میں مدد کرتا ہوں۔ آپ سمجھ میں بات سمجھیے، آپ یہ ہوتا ہے سماج میں، جو بتا رہا ہوں میں آپ کہ کوئی آدمی اگر غریب کسی کے ساتھ رہتا ہے، کسی کا کام کرتا ہے، تو اب یہ ادھر والے غریبوں کو نہیں صدقہ کر رہا ہے، صدقہ اس غریب کو جا کے کر رہا ہے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس کو، یہ ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے یہاں کام کرتا ہے، یہ کچھ نہیں مدد کرتے، میں مدد کرتا ہوں۔ دیکھیے مقصد بدل گیا نا، اب یہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کو نیچا بتانے کے لیے آپ یہ صدقہ کریں۔ تو ایسے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیاں مقبول نہیں ہوتی، آگے بڑھتی نہیں، بلکہ فرشتے اس کو لے کر ہی نہیں جاتے، اس کو لکھا ہی نہیں جاتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، یا لکھ بھی گیا تو اجر نہیں لکھا جاتا، نیکی تو ہے لیکن اس کا اجر نہیں لکھا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اور اپنے آپ کو بیچا ہے اس نے اللہ کے لیے، اس لیے اپنی انا کے لیے نہیں بیچا ہے بلکہ اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچا ہے، اس لیے یہ جنگ کے موقع پر خاص طور پر انانیت والی چیزیں نہیں آنا چاہیے۔ آج کل تو ذات، برادری، رنگ، نسل، یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر نیکیاں ہو رہی ہیں، تو کیا ہماری نیکیاں مقبول ہو رہی ہے؟ بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ کوئی ذات دے کر نیکیاں کر رہا ہے، کوئی برادری دے کر، کوئی تعلقات دے کر، کوئی کسی سے کچھ مفاد وابستہ ہے اس کے اعتبار سے نیکیاں کر رہا ہے نا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نیتوں پر اٹیک کرتی ہیں، نیتوں پر حملہ کرتی ہیں، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کریمہ یہاں ہمیں بتاتی ہے قد اہمتہم انفسہم، بہت سارے ایسے ہیں جن کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تربیت کے طور پہ یہ بتایا کہ نیت صاف رکھے۔ ہم لڑنے کے لیے کس لیے آئے؟ اسلام کے لیے لڑنے کے لیے آئے، تو پھر اپنے آپ کو کیوں دیکھنا؟ نے بیچ دیا ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والوں نے بیچ دیا ہے اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو، کس لیے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے لیے جنت ہے، جنت کے لیے بیچ دیا ہے، تو بیچ دیا تو ختم، پھر میری انا، میری خواہش، میں کیا، پھر کچھ نہیں، پھر اسلام ہے اور اللہ ہے۔